جا رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے شرائط پائے جا رہے ہوں گے آپ پر حج فرض ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر حج فرض ہے، حالانکہ یہ مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے، معلومات ہے۔ تو جن پر حج فرض ہے پھر بھی وہ کوتاہی کر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں کسی طریقے سے، ان کے بارے میں تاجدار کائنات نے جو سخت کلمات فرمائے ہیں وہ آپ سنیں۔ میں آپ کو حدیث کے لفظ سناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ من ملکا زادن او راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، کہ جو بندہ کیا کہتے ہیں زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، سواری کی طاقت رکھتا ہو، یعنی حج پر جانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے بعد ولم یحج، لیکن پھر بھی وہ حج پر نہ جائے، طاقت ہے حج کرنے کی، اب جب طاقت ہے تو حج فرض ہے، پھر بھی حج کرنے نہیں جا رہا ہے، حضور فرماتے فلا علیہ ان یموتا یہودیا او نصرانیا، تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ کتنا سخت جملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے اور یا تو نصرانی ہو کر مرے، یعنی حج فرض ہونے کے باوجود بھی جو بندہ حج نہیں کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کہیں مرنے سے پہلے ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اگر ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کرو گے کاروبار لے کر، یہ تو بتاؤ ہمیں۔ وہ جو مکان بنایا آپ نے، وہ فلیٹ جو خریدا ہے، جو گاڑیاں خریدی ہیں، جو دولتیں جمع کی ہے، جو بینک بیلنس کیا ہے، یہ تو بتاؤ اگر ایمان ہی تباہ ہو گیا وہ تمہیں کس کام آئے گا، کس کام آئے گا؟ یہ سخت کلمات ہم نے نہیں کہا، تاجدار کائنات کی کلمات مبارکہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو، سواری کر سکتا ہو، یعنی حج بیت اللہ شریف کے لیے جانے کی طاقت رکھتا ہو، حج فرض ہو گیا ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے، میرے آقا فرماتے ہیں من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جابر او مرد حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو شخص کی جس کو حج سے کوئی ظاہری حاجت رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ کوئی مرض ہے اس کے اندر کہ جس بیماری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حج کرنے جا سکتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے لیے خطرہ ہے، خطرہ، جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دوں، جزیہ، ٹیکس، کیونکہ یہ فعل یعنی حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا یہ مسلمانی والا فعل نہیں ہے، یہ کافروں والا کام ہے، غیر مسلموں والا کام ہے، کیونکہ غیر مسلم کافر حج نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی حج کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہ کرے تو پھر یہ فعل، یہ اس کا کام بھی کافروں والا